شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل فائر کرنے اور شمالی کوریا کی ایٹمی دھمکی دینے کے بعد اب امریکہ نے بھی ایک جنگ کی تیاری کر دی۔ امریکہ نے بھی اپنے سابقہ جتنے بھی پرانے لانچنگ پیڈ ہے، جتنے بھی ہوائی اڈے ہیں، ان کو دوبارہ سے بحال کرنے کا اعلان کیا، اور امریکہ کے کچھ اہم عہدیداران کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ چین سے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکے۔ اس وقت معاملہ ہے جی بحر الکاہل میں امریکہ کی جانب سے امریکن ایک جرنیل ہیں، ان کی جانب سے جنرل کینتھ ویلس بیش، ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ ہم ٹینیان جو جزیرہ ہے وہاں پر اپنے جتنے بھی ہوائی اڈے اور جتنے بھی ہمارے فلائٹ آپریشنز تھے اور جتنی بھی جنگی تیاری تھی اس کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ٹینیان میں اپنی جتنی بھی جنگی سرگرمیاں ہیں ان کی تیاری اس لیے کر رہے ہیں کہ چائنا سے کوئی بھی اٹیک ہو، چائنا سے کوئی بھی حملہ ہو تو اس سے ہم نمٹ سکیں۔ نہ صرف یہ چائنا بلکہ یہ شمالی کوریا اور دیگر جتنے بھی امریکہ کے مخالف گروپ ہے، شاید ان سے نمٹنے کے لیے یہ جو جزیرہ ہے یہاں پر جنگی تیاری دوبارہ کی جا رہی ہے، یہاں پر دوبارہ جنگی تیاری کا آغاز کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران تینیان، سائپان اور گوام، یہ وہ تین جزیرے تھے جہاں جو امریکہ نے لانچنگ پیڈ کی صورت میں استعمال کیے، اور یہاں سے امریکہ نے اپنے جو مخالف گروپ تھا ان پر بموں کی بارش کی تھی اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جس میں مارے گئے اور زخمی ہوئے تھے۔ یہ امریکہ کی وہ جو کی پوائنٹ ہے جہاں سے امریکہ اپنے مخالف جتنے بھی گروپ ہیں ان کو اٹیک کر سکتا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے یہ جگہ شیلڈ کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہاں سے کوئی بھی بیرونی حملہ جو ہوتا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو تینیان جزیرہ ہے یہ امریکہ کی ریاست ہوائی سے 6000 کلومیٹر مغرب پر یہ واقع ہے، اور 39 میل کا یہ جزیرہ ہے جس میں 3000 لوگ اس وقت آباد ہے۔ ٹینیان یہ وہی جزیرہ ہے جہاں سے دوسری جنگ عظیم کے دوران مختلف حملے کیے گئے، اور 10 مارچ 1945 کو ٹوکیو پر حملہ کیا گیا، ایک فضائی حملہ کیا گیا، بموں کی بارش کی گئی جس میں 1 لاکھ لوگ مارے گئے اور تقریباً 10 لاکھ لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ بعد میں ہیروشیما پر جو ایٹمی حملے کیے گئے وہ بھی اسی جگہ سے ہو کر کیے گئے، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے۔ ناگاساکی پر جو حملے کیے گئے وہ بھی اسی جگہ، اسی جو ٹینیان جو جزیرہ ہے یہاں سے ہو کر کیے گئے، اور ناگاساکی کے حملوں میں بھی 46,000 لوگ مارے گئے تھے۔ یہ جگہ جو جزیرہ ہے ٹینیان، یہ انتہائی اہمیت کا عامل رکھتا ہے، یہ انتہائی اہم ہے امریکہ کے لیے، اور اس وقت امریکن جو فورسز ہیں وہ یہاں پر اپنے جتنا بھی ان کے جو آپریشنز اور جتنی بھی جو چیزیں ان کو دوبارہ بحال کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ 1946 میں امریکہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ جو ٹینیان ہے اس جگہ کو چھوڑ کر گیا تھا، اور یہاں پر اس کے بعد دوبارہ جنگی سرگرمی یا کوئی بھی جنگی تیاری یا ہوائی اڈے بحال نہیں کیے گئے، یا کسی بھی طرح کا کوئی لانچنگ پیڈ نہیں بنایا گیا تھا، لیکن اب اس چیز کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے، اور امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ چائنا اور جو شمالی کوریا ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ روز انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم کسی پر بھی ایٹمی حملہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچیں گے اور دیر نہیں کریں گے کہ ہم نے کس پر ایٹمی حملہ کیا ہے۔ اس وقت شمالی کوریا امریکہ کی جو کشیدگی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، چائنا بھی اس کشیدگی میں ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ شمالی کوریا اور چائنا یہ اتحادی گروپ ہے، روس سمیت، ایران سمیت، جبکہ جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں آسٹریلیا، جاپان، یہ اس وقت شمالی کوریا کے ممکنہ حملوں سے اس وقت خطرے میں، اس وقت پریشانی میں کہ کسی بھی وقت جو شمالی کوریا ہے وہ یا امریکہ پر یا امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ بھی اپنے طور پر اب جو جنگ ہے اس کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ جو ٹینیان کا جو جزیرہ ہے یہاں پر اپنے جتنے بھی جو چیزیں اس کو دوبارہ بحال کر رہا ہے۔ یہ جو 1945 میں یہی جو جزیرہ تھا ٹینیان، یہاں پر 8,000 انہوں نے یہاں پر رن ویز تھے، اور تقریباً 40,000 فوجی تھے، امریکی فوجی تھے، جس کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن گیا تھا۔
تو یہ ظاہر ہے کہ اس تعداد میں یہاں پر اگر امریکی افواج یہاں پر آ کے ان کے لیے ہوائی اڈوں کا یہ سامان ہوتا ہے یا ان کے لیے لانچنگ پیڈ کی حیثیت یہ جگہ رکھتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے لیے بہت اہم جگہ ہے، اور اس جگہ پر اگر امریکہ دوبارہ سے اپنی جنگی سرگرمیوں کا آغاز کر رہا ہے اور دوبارہ سے اپنی جو جنگی تیاریاں وہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں شمالی کوریا اور چائنا کے ساتھ جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جو ایک سرد جنگ ہے، تو اس میں مزید آنے والے دنوں میں خطرات ہیں کہ یہ جنگ آگے بڑھ سکتی ہے۔